وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن اليتامى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم الله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے اللہ نے مجھے اور آپ کو منگل کے دن پھر سے یہاں پر جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ ہماری روٹین ہے منگل کے روز اردو میں قرآن مجید کی تفسیر کرنے کی اور جمعے کے روز انگلش میں قرآن مجید کی تفسیر کرنے کی، اور یہ روٹین قائم کرنے کا مسجد میں مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الفاظ کو، اس کے احکامات کو سمجھ سکیں اور اپنی زندگیوں میں اس پر عمل کر سکے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہمارا مقصد ہے اس روٹین سے اللہ ہمیں وہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو ہمارا ایک ایم ہے کہ ہم اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو ایم ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں اس ایک روٹین کے ذریعے سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم سب کو ہر دفعہ یہ روٹین شروع کرنے سے پہلے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں وہ چیز اچیو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اتنا انیبل کریں، ہمارے میں اتنی ایبلٹی اور کیپیسٹی پیدا کرے کہ ہم اس چیز پہ پہنچ سکیں۔ آج کا درس انتہائی اہم ہے، شارٹ ہوگا، لمبا نہیں ہوگا، فکر نہ کیجیے، شارٹ ہوگا، پریسائز ہوگا، لیکن بہت اہم ہے، بہت زیادہ اہم ہے۔ اور اس درس کو میرا ارادہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اپنے ارادے پہ قائم رکھے، اس درس کو انگلش میں انشاءاللہ جمعے کے روز مغرب کے بعد ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ اپنے بچوں کو لے کر آنا چاہتے ہیں تو ضرور آئیں، کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں ہمارے بچے مبتلا ہو رہے ہیں، اور چونکہ یہ ایک مسئلہ ہوا بنا ہوا ہے، لوگوں نے سنا ہے، سننے کی بنیاد پر ایک پرسیپشن قائم ہو جاتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ ٹھیک کر رہے ہیں، اصل میں وہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہے۔ چونکہ ہم ویسٹ میں رہتے ہیں، ہمارے بچے یہاں کے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ان کا ملنا جلنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو مسلمان نہیں ہیں، لیکن بعض اوقات وہ لوگ اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں اور یہودی کہتے ہیں، اور ہم اس بنیاد پر کہتے ہیں چونکہ یہ اہل کتاب ہے، پیپل آف دا بک ہے، اہل کتاب، یو نو واٹ اہل کتاب مینس؟ عیسائی اینڈ یہودی، کرسچنز اینڈ جوز who believe in the books that are from Allah subhanahu wa ta'ala, divine books, people of the book, that's what we call in English, that's terminology that we use in English. تو یہ جو اہل کتاب ہے ان سے شادی کرنا جائز ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے ہمیں اجازت ہے ان سے شادی کرنا، ان کے ساتھ رشتہ ازدواج میں بننا پرمیسیبل ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے ہمیں اس کی اجازت ہے۔ اس پہ تھوڑی سی آج ڈیبیٹ ہے، تھوڑی سی، کوئی حرام حلال کے فتوے نہیں ہے، لیکن مسئلے کو سمجھنا ہے، سمجھنا اس طریقے سے کہ آگے بھی آپ سمجھا سکیں۔ جب سے یہاں پر اللہ نے مجھے کام کرنے کی توفیق دی ہے، تب سے لے کر آج تک یہ مسئلہ بہت زیادہ میرے سامنے پیش ہوا ہے اور بہت زیادہ اس کو پوچھا گیا ہے۔ بہت سے ہمارے بھائی ہیں جو اس مسجد میں آتے ہیں، ان کی شادی اہل کتاب سے ہوئی ہیں، اور ان کو پھر کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ شادی کرنے سے پہلے آپ کو کن کن چیزوں کو دیکھنا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات ہے، 5 پوائنٹ ہے، جلدی ہم گو تھرو کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی تھی کہ سورۃ البقرہ کا جہاں پہ آدھا ہوتا ہے، جہاں پہ سورۃ البقرہ نصف ہوتی ہے، ہاف ہوتی ہے، وہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام چیزوں کو بیان کر رہے ہیں جن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نیکیاں۔ اب اللہ ان تمام چیزوں کو بیان کر رہے ہیں ایک کے بعد ایک، جن کو ہم سورہ بقرہ کے آدھے تک نصف تک سورہ بقرہ میں اللہ کہہ رہے تھے کہ تم عقیدے پہ قائم رہو، تم میری صرف عبادت کرو، ونس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بات ہو رہی تھی کہ تم میری عبادت کیا کرو، مجھے اپنا معبود مانو، قرآن کو اپنی کتاب مانو، نبی کو اپنا رسول مانو، آخرت پہ یقین رکھو، عقائد کی بات ہو رہی تھی کہ ہمارے کیا بلیوز ہونے چاہیے۔ اس کے بعد شفٹ ہوئی بات کس چیز پہ؟ عقائد تو اللہ نے پکے کر دیے، عقائد پکے کرنے کے لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی، اللہ نے یہودیوں کی مثال دی، اللہ نے قبلے کی مثال دی، اللہ نے ساری ان چیزوں کو اکٹھا کر کے ہمارے عقائد جو تھے وہ پکے کر دیے کہ آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے۔ عقیدے کے بعد بات آتی کس چیز کی؟ عقیدہ خالی کافی تو نہیں ہے نا، عقیدے کے ساتھ کیا ہے؟ اعمال، ایکشنز، خالی بلیفز تو کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ کیا ہے؟ اعمال۔ اب ان اعمال کی لسٹ چل رہی ہے جن کو ہم رائچیس ڈیڈز کہتے ہیں، جن کو ہم نیکیاں کہتے ہیں۔
ان کی اب لسٹ جاری ہے. سب سے پہلے ہم نے قتل کے بارے میں پڑھا کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو کیا کرنا چاہیے. وصیت کے بارے میں پڑھا, روزے کے بارے میں پڑھا, اعتکاف کے بارے میں پڑھا, اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے بارے میں پڑھا, حلال حرام کے بارے میں پڑھا. اس کے بعد حج کے بارے میں پڑھا, حج چھوٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں پڑھا. ایسے مسائل چلتے 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 اب جو ہمارے سامنے پہلا مسئلہ ہے بڑا پریسائزلی گزر چکا ہوا ہے, وہ کیا ہے اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے, اس کے بعد اس پہ بات کر لیں گے انشاءاللہ. اچھا جی, آیت نمبر ہے 219 پیج نمبر ہے 46 کے آخری آیت ہے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ, اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں, صحابہ آپ سے سوال کرتے ہیں, ماذا ينفقون, اللہ کے راستے میں کیا خرچ کرے. پہلے سوال پوچھا گیا تھا کن پر خرچ کریں. پہلے کیا پوچھا گیا تھا؟ لوگ آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ ہم اپنا مال کن پر خرچ کریں, تو اللہ نے لسٹ دی تھی کہ ان لوگوں پر اپنا مال. اب اللہ سے پوچھا جا رہا ہے کہ ہم کیا خرچ کریں. اللہ فرما رہے قُلِ الْعَفْوَ, جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہو. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ضروریات جو آپ کی اپنی کیپیسٹی کے اندر ہے, یا وہ ضروریات جو آپ کے گھر والوں کے لیے ہیں, آپ کے وہ پیسے جو آپ پر خرچ ہونے ہیں ضروریات میں, لگژریز میں نہیں. ایک گاڑی ہے تو دوسری گاڑی کے لیے پیسے سیو کرنے کی ضرورت, ایک گھر ہے تو دوسرے گھر کے لیے پیسے سیو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو جو آپ کی ضروریات ہے ان پر جو آپ نے پیسہ خرچ کرنا ہے, اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ, جو نیسیسٹیز کے لیے آپ نے پیسہ بچا کے رکھا ہوا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرنا, کیونکہ اس پیسے پر آپ کا بھی حق ہے اور آپ کے فیملی کا, گھر والوں کا بھی حق ہے. تو وہ آپ نے خرچ اللہ کے راستے میں نہیں کرنا, وہ کیونکہ کسی کا حق ہے. اگر آپ کسی کا حق دبا کے اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو قیامت کے دن اللہ آپ کو پکڑ لے گا, بلکہ اللہ نہیں پکڑے گا, وہ لوگ پکڑیں گے. اللہ کے حق تو اللہ معاف کر دے گا انشاءاللہ, اللہ کی رحمت سے امید ہے. اللہ یہی کہتا ہے کہ میں اپنے حقوق تو معاف کر دوں گا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیک بننے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہے: اللہ پر یقین, اللہ کے حقوق کا ذہن میں ہونا, being mindful about the rights of Allah subhanahu wa ta'ala, اور تیسری چیز being mindful about the rights of the people, لوگوں کے حقوق کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یہ 3 چیزیں ہیں. تو اگر لوگوں کا حق ہے آپ کے پیسے پر تو آپ اسے اللہ کے حق میں خرچ نہیں کر سکتے, کیونکہ اس پہ کس کا حق ہے؟ لوگوں کا. تو آپ کو وہ لوگوں پہ خرچ کرنا ہے, وہ آپ اللہ کے لیے خرچ نہیں کر سکتے. اللہ کہتے ہیں قُلِ الْعَفْوَ, لوگوں پر جتنا حق ہے آپ کے پیسے کا وہ خرچ کرنے کے بعد آپ کے پاس پیسہ بچ جاتا ہے, قُلِ الْعَفْوَ, اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تو تقوی کا حیضہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بعض لوگ تقوی میں, یہ ٹرم یوز کی جاتی ہے, بعض لوگ تقوی کے اندر تھوڑا ایگزیجریٹ کر لیتے ہیں. اللہ نے کہا ٹخنوں سے اوپر شلوار رکھو, وہ گھٹنوں سے اوپر رکھنا شروع کر دیتے ہیں. تھوڑی سی ایگزیجریشن ہونا شروع. ایگزیجریٹ نہیں کرنا, ہر جگہ میانہ روی ہے. میں نے آپ کے علم میں پہلے بھی یہ بات لے کر آئی تھی, ہمارا دین جو ہے اس کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے, كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, یہ وسط میں آتا ہے, یہ درمیان میں آتا ہے, یہ ہر چیز کو بیلنس آؤٹ کرتا ہے, ہر چیز کو بیلنس آؤٹ. ایگزیجریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ گناہوں کے اندر نہ نیکی کے اندر. اپنے آپ کو بیلنس رکھیے. جیسے عیسائیوں نے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پیار میں اتنی شدت میں آگے, وہ انہوں نے پیار میں اتنی شدت لے آئے, یا ان کو اتنا پیار ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ وہ اپنا عقیدہ بھول گئے. انہوں نے اتنا ایگزیجریٹ کر لیا پیار میں کہ وہ اپنا عقیدہ بھول گئے, اور انہوں نے حضرت عیسیٰ کو کیا بنا دیا, اللہ کا بیٹا بنا دیا. ایگزیجریٹ کر لیا محبت کے اندر. یہودی جو تھے انہوں نے غصے میں اتنا ایگزیجریشن کر لیا کہ انہوں نے نبیوں کو ہی قتل کرنا شروع کر دیا. تو دونوں جگہ ایگزیجریشن ہے, ایک جگہ نفرت میں ہے, ایک جگہ محبت میں ہے. محبت میں بھی اللہ کا بیٹا بنا دیا. عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. عقیدت یہ ہے کہ ہمیں حضرت عیسیٰ سے بہت پیار ہے. انہوں نے عقیدت کو اتنا ڈومینیٹ کر دیا کہ وہ عقیدے پر غالب آ گیا. اور عیسائیوں نے, یہودیوں نے کیا کیا, وہ نفرت میں اتنا ڈومینیٹ ہو گئے, اتنا ایگزیجریٹ انہوں نے کر لیا کہ انہوں نے نبیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا. تو یہ ایگزیجریشن نہیں ہے دین میں. ہم نبی سے پیار بھی کرتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود. جب بھی آپ نبی کی پیار کی محبت میں اتنا بڑھ جائیں کہ آپ نبی کو وہ صفات دینا شروع کر دیں یا وہ کوالٹیز دینا شروع کر دیں جو صرف اللہ کی ہیں, تو پھر آپ کے عقیدے میں خرابی آ جاتی ہے. لطیف صاحب, عقیدے میں خرابی نبی سے محبت ہے, اس کے بغیر آپ کا دین پورا نہیں ہو سکتا. اور نبی سے سب سے زیادہ محبت کرنی ہے, لیکن اس محبت میں عقیدت میں اتنا نہیں بڑھ جانا کہ عقیدے کو بھول جائے. اللہ بھی یہاں پر یہی بتا رہے ہیں کہ آپ کو تقوی کا حیضہ نہیں ہونا چاہیے. جتنا مال ہے لوگوں کا اس پر حق ہے, ان کو دے دو, جو بچ جائے وہ میرے راستے میں خرچ کر دو. اس کے بعد دیکھیں اللہ کیا کہہ رہے ہیں, كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. اسی طرح میں اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہوں, میں چھپا کے کچھ نہیں رکھتا, کنفیوز نہیں کرتا.
کھول کھول کے بیان کرتا ہوں تاکہ تم غور و فکر کرو. اس کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں فی الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت کے معاملات ہیں. فی الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت کے معاملات ہیں. ترجمے پہ توجہ دیجیے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اب آپ سے سوال کیا جاتا ہے. خرچہ گزر گیا، اللہ کے راستے میں کیا خرچ کرنا چاہیے گزر گیا. اب آپ سے سوال کیا جاتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، یتیموں کے بارے میں. اس کو سمجھنے سے پہلے تھوڑا سا ایک کانٹیکسٹ سمجھ لیجیے، ہسٹوریکل کانٹیکسٹ. ہندو جو تھے ان کے ہاں یہ رواج پایا جاتا تھا برے صغیر کے اندر، جب ہم اکٹھے بھی رہتے تھے، مسلمان اور ہندو اکٹھے رہتے تھے، تو یہ چیز پائی جاتی تھی. روشن بھائی شاید اس کی زیادہ تائید کر سکیں یا زیادہ اچھی طرح سے اس کو ایکسپلین کر سکیں. وہاں پر یہ ایک قسم کی ڈسٹنکشن تھی کہ جو یتیم ہے اس کا کھانا الگ پکایا جاتا تھا، اس کے پیسے کو الگ رکھا جاتا، اس میں سے کوئی کھاتا نہیں تھا، وہ صرف یتیم کا کھانا ہے. اگر وہ بچ جاتا تھا تو وہ ضائع چلا جاتا تھا. جو بھی یتیم کا مال ہے یا اس کے معاملات ہیں اس میں دوسرے لوگ شریک نہیں ہوتے تھے. اور اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی تھی کہ اس کے لیے بڑی حفاظت کی جا رہی ہے یا اس کا بڑا خیال رکھا جا رہا ہے. یتیم کو سیکنڈ ہینڈ مخلوق سمجھا جاتا تھا، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر اس کے ساتھ ہم مکس اپ ہوئے تو جیسے یہ یتیم ہو گیا ہے، اس کی جو منحوست ہے یا اس کی نحوست ہے وہ ہم پر بھی آ جائے گی. جو اس کا قرض اس پہ آیا ہوا ہے، جو اس کی نحوست ہے وہ ہم پر بھی، اس کے ساتھ مکس اپ نہیں ہوا جاتا تھا. آرفنز کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ مکس اپ نہیں. یہی چیز مشرکین میں پائی جاتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں. یتیموں کا مال وہ الگ سے رکھتے تھے، لیکن ان کا الگ سے کھانا پینا ہوتا تھا، اور ان کے کھانے میں کوئی شریک نہیں ہوتا تھا، ان کے معاملات میں کوئی شریک نہیں ہوتا تھا. اور اس کو برا سمجھا جاتا تھا کہ ان کے معاملات میں شریک نہیں ہونا، ان کے جو مسائل ہیں اس میں شریک نہیں ہونا. کھانا بھی پکانا، کپڑے بھی ہے الگ الگ رکھنے ہیں. اس کی وجہ سے کھانے کا بھی ضیاع ہوتا تھا اور پیسوں کا بھی ضیاع ہوتا تھا. اس بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، قُلْ، آپ ان کو بتا دیجئے، اصلاح لہم خیر، آپس میں اصلاح کے ساتھ چلو، آپس میں اچھے معاملات کے ساتھ چلو، الگ الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر تم مکس بھی کر دیتے ہو، ان کا کھانا اپنے کھانے کے ساتھ، ان کا خرچہ اپنے خرچے کے ساتھ، ان کے کپڑے اپنے کپڑے کے ساتھ، ان کا رہن سہن اپنے رہن کے ساتھ، ان کی معاشرت اپنے معاشرت کے ساتھ، ان کی معیشت اپنی معیشت کے ساتھ، اگر تم مکس اپ بھی کر دیتے ہو، فَإِخْوَانُكُمْ، اخوان کسے کہتے ہیں؟ فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، دوسری مخلوق نہیں ہے. تو ان کو سیپریٹ کرنے کی اور ان کو الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپس میں مل جل کے رہو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ جانتے کون فساد ڈالنے والے ہیں اور اللہ جانتے کون حسن صاحب اصلاح کرنے والے ہیں. فسادیوں کا بھی اللہ کو پتہ ہے اور دوستی کرانے والے، صلح کرانے والوں کا بھی اللہ کو پتہ ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اللہ چاہتے تو تمہارے لیے معاملات کو مشکل کر سکتے تھے. اللہ چاہتے تو تمہیں یہ کہہ سکتے تھے کہ ہر چیز کو الگ الگ رکھو، ان کا خرچہ، ان کا حساب کتاب الگ، پھر تمہیں ہر چیز کی کاپی بنانی پڑتی، اکاؤنٹبلٹی کرنے پڑتی، ہر چیز کے اکاؤنٹس مینٹین کرنے رکھتے، یہ تمہیں کرنا پڑنا تھا. لیکن اللہ نے کہا نہیں، ملا جلا لو، ان کے خرچے اپنے خرچے میں ملاؤ، ان کے کپڑے اپنے کپڑے میں ملاؤ، ان کا کھانا پینا اپنے کھانے پینے میں ملا لو، الگ الگ سے حساب کتاب مینٹین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر اللہ چاہتے تمہیں مشکل میں، تمہیں ہارڈ شپ میں، تمہیں ٹیسٹ میں ڈال سکتے تھے. ان اللہ عزیز الحکیم، لیکن اللہ ایسے نہیں ہے، اللہ غالب ہے، حکمت والے ہیں، سمجھدار ہیں. اللہ غالب ہے اور حکمت والے ہیں. آج کے جو درس ہے اس کا مین پارٹ اب شروع ہونے لگا ہے، اور اس کو انشاءاللہ جلدی ریپ اپ کرنے کی کوشش کریں گے. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، تم نکاح نہ کرو ایک غیر مسلم عورت سے، حَتَّى يُؤْمِنْ، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. تم نکاح نہ کرو غیر مسلم عورت سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، جو ایک غلام لڑکی ہے جسے ہم لونڈی کہتے ہیں، باندی ہے، جو ایک فیمیل سلیو ہے، لیکن اگر وہ ایمان والی ہے، ایک فیمیل سلیو ہے لیکن وہ کیا ہے؟ بلیور ہے، ایمان والی ہے، وہ بہتر ہے ایک ایسی آزاد عورت سے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتی. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ تمہیں یہ بات بڑی انوکھی لگے، تم کو حسن میں وہ زیادہ اچھی ہے، پیسہ اس کے پاس زیادہ ہے، آزاد ہے بھائی، آزاد ہے، ہر لحاظ سے وہ بہتر ہے اس لونڈی سے، اس غلام سے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے چونکہ اس کے پاس ایمان ہے اور دوسری کے پاس ایمان نہیں ہے، تو یہ ایمان ڈومینیٹ کر کے باقی ہر چیز پر، تو وہ ایمان کی وجہ سے باقی ساروں پر اچھی ہو جاتی ہے. اس کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى نہیں کیا ہے، وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور جو عورتیں ہیں
وہ کسی ایسے مرد سے شادی نہ کرے جو مشرک ہو، جو غیر مسلم ہو، حتی یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، ایک غلام آدمی، ایک میل سلیو جو کہ بلیور ہو، وہ زیادہ بہتر ہے ایک آزاد آدمی سے، ایک فری مین سے جو کہ ڈس بلیور ہو، جو کہ اللہ پر یقین نہ رکھتا ہو۔ اللہ کہ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگر تمہیں یہ بات انوکھی ہی کیوں نہ لگے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، وجہ بتا رہی ہے اللہ کیوں وہ بہتر ہیں ایک دوسرے سے۔ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، دعوت کسے کہتے ہیں؟ بلانا۔ نار کسے کہتے ہیں؟ نون الف نار را، نار، آگ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تمہیں کس کی طرف کھینچتے ہیں؟ آگ کی طرف۔ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ جو ہے وہ تمہیں کس کی طرف کھینچتے ہیں؟ مغفرت کی طرف۔ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ، جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف۔ اس لیے جو ایمان والا ہے اس کی طرف جاؤ، کیونکہ وہ تمہیں کس کی طرف لے کے جائے گا؟ جنت اور مغفرت کی طرف۔ اور جو ایمان والی نہیں ہے یا جو ایمان والا نہیں ہے اس کے پاس نہ جاؤ، کیونکہ وہ تمہیں کس کی طرف لے جائے گا؟ آگ کی طرف لے جائے گا۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ فرماتے ہیں ایسے میں اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہوں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم اس میں سے لیسن ڈرائیو کرو، تاکہ تمہیں پتہ چلے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ اب یہاں پہ صرف 5 چیزیں ہیں، گنتی کی 5 چیزیں، اس کو سمجھ لیں کام سارا حل ہو جائے گا۔ مسلمان کی غیر مسلم سے شادی، غیر مسلم سے کون مراد ہے؟ ہندو، بت پرست، یا عیسائی یا یہودی بھی؟ تھوڑی سی ڈسٹنکشن ڈرا کرنی ہے یہاں پہ۔ 2 طرح کے غیر مسلمین ہیں، ایک ہے جو جن کو ہم اہل کتاب کہتے ہیں، انگلش میں جن کو پیپل آف دا بک کہتے ہیں، اہل کتاب کہتے ہیں، جو یہودی اور عیسائی ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں اور ان کو ہم اہل کتاب، پیپل آف دا بک، جو وہ جن دین پر یا جن ادیان پر ان کا یقین ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، وہ خود انسانوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ جیسے بدھ مت ہو یا ہندو مت ہو، یہ سارے وہ ہیں جو ایک انسان، ایک فاؤنڈر بنا، ایک دین کا، ایک ریلیجن اس نے فاؤنڈ کیا، یا ایک ریلیجن کی اس نے بنیاد رکھی، اور وہ اتنا ایک اچھا شخصیت تھی، یا وہ ایک ایسی شخصیت تھی جس کے پیچھے لوگوں نے چلتے ہوئے اس پر یقین کرنا۔ جیسے سکھ مت بھی ہے، سکھوں کا بھی جو قانون ہے یا سکھوں کا بھی جو دین ہے، اس کی بنیاد ڈالنے والا تو ان کے وہ گرو نانک ہے نا، اس کی بنیاد ڈالنے والے۔ یہ ادیان وہ ہیں جو اللہ کی طرف سے نہیں آئے، جن کے اندر اللہ کی کتابیں نہیں ہیں، وہی نہیں ہے، سارا کچھ نہیں ہے، تو یہ غیر مسلمین ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پیپل آف دا بک ایک غیر مسلمین ہے جو پیپل آف دا بک ہے۔ ان دونوں کے حکم فرق ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ پہلی بات، جو غیر مسلم ہے اور پیپل آف دا بک بھی نہیں ہے، نہ ان کے مرد سے شادی کی جا سکتی ہے نہ ان کے عورت سے شادی کی جاتی ہے، ختم۔ قیامت تک آپ ان کے مردوں سے بھی شادی نہیں کر سکتے، آپ ان کی عورتوں سے بھی۔ مرد سے مراد میری یہ نہیں کہ مرد مرد سے شادی کرے، عورت مرد سے شادی نہیں کر سکتی، اور مرد عورت سے شادی نہیں کر سکتا، وہاں پر یہ چیز نہیں ہے۔ جو پیپل آف دا بک نہیں ہے اور غیر مسلم بھی ہے۔ اب دوسرے لوگوں پہ چلے جائیں، جو غیر مسلم تو ہیں لیکن پیپل آف دا بک ہے، ان کے ساتھ مرد عورت سے شادی کر سکتا ہے۔ یعنی ایک مرد مسلمان ہے، مسلم ہے، تو وہ ایک عیسائیہ سے یا ایک یہودیہ سے شادی کر سکتا ہے، لیکن ایک عورت جو مسلمان ہو وہ ایسے مرد سے شادی نہیں کر سکتی، جو عیسائی ہو یا یہودی ہو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن میں آیا ہے، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ عورتیں جو اہل کتاب میں سے ہیں لیکن محسنہ ہے، پاک دامن ہے، جن کی سینٹٹی برقرار ہے، جن کی چیسٹٹی برقرار ہے، جو پاک دامن ہے، جو اڈلٹری کے اندر مبتلا نہیں ہوئی، جو جھوٹ کے اندر، شرک کے اندر مبتلا نہیں ہوئی، ایسی پاک دامن عورتوں کے ساتھ تم شادی، اوت الکتاب، جن کو کتاب دی گئی تھی، جو اہل کتاب تھے، ایسی عورتوں کے ساتھ تم شادی کر سکتے ہو۔ لیکن ایسی عورتیں جو مسلمان ہو وہ ایسے مردوں کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی جو عیسائی یا، پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے بہت اچھی طرح سے، ایک غیر مسلم جو اہل کتاب میں سے نہ ہو، پیپل آف دا بک نہ ہو، ان کے ساتھ تو شادی ہو ہی نہیں سکتی کسی بھی کیس میں۔ ایک غیر مسلمہ جو پیپل آف دا بک میں سے ہو، اس کے ساتھ مرد کی شادی ہو سکتی ہے، لیکن ایک مسلمان عورت اہل کتاب سے شادی نہیں کر سکتی۔ پہلی بات یہ سمجھ لیں۔ دوسری بات، ان سے شادی نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ لوگ جو غیر مسلم ہیں اور پیپل آف دا بک نہیں ہے، اہل کتاب نہیں ہے، ان سے شادی نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ابھی ہم نے پڑھ لیا کہ ان کے عقائد میں اتنی خرابی ہوتی ہے کہ اگر ان سے شادی کی جائے تو وہ عقائد جو ہے وہ ڈومینیٹ ہو جائیں گے، آپ کے عقائد کو کرپٹ کر دیں گے، آپ کے بلیفز کو کرپٹ کر دیں گے، اور یہ چیز آپ کو کس میں لے جائے گی؟ آگ میں لے جائے گی۔ تو ان کے ساتھ اللہ کہتے ہیں شادی میں کیوں کہتا ہوں، یہ بھی سن لیجئے،
باوجود اس بات کے کہ اکثر کی ہماری شادی ہو چکی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے فرمایا کہ میں نے شادی کیوں کی ہے یا میں نے جوڑے جوڑے کیوں بنائے ہیں. بڑی خوبصورت آیت ہے، اللہ ریزن بتاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ کہتے ہیں میں نے تمہارے جوڑے اس لیے بنائے ہیں، تم لوگ کو جوڑا جوڑا میں نے اس لیے بنایا، تم میں سے میں نے جوڑے اس لیے بنائے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو. ایک دوسرے سے پہلی بات سیٹسفیکشن، کنٹینٹمنٹ، پیس آف مائنڈ، پیس آف ہارٹ، ساری چیزیں آپ اپنے ساتھی سے فائنڈ آؤٹ کرو. اب تو بلڈ پریشر بڑھ جاتا دیکھ کے، لیکن دیکھ کر بلڈ پریشر کم ہو جانا چاہیے. آسائشیں آنیاں وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہ مسئلہ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. دوسری بات اللہ کہتے ہیں سکون حاصل کرو، اور اس لیے تم لوگوں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنایا ہے تاکہ تم دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی مودت ہو، پیار ہو، رحمت ہو، ایک دوسرے کے لیے مرسی ہو، محبت ہو، عزت ہو، رسپیکٹ ہو، ٹرسٹ ہو. یہ کس صورت میں ہو سکتا ہے؟ جب آپ کی فاؤنڈیشن کیا ہے؟ اللہ پر یقین. آپ دونوں ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہیں، آپ کے عقائد میں کوئی تناؤ نہیں ہے، کانفلکٹ نہیں ہے، تبھی آپ سکون بھی حاصل کریں گے، محبت بھی اور رحمت بھی. آج کل سینیریو فرق ہے، آج کل پیسے کی بنیاد پر یہ سب کچھ حاصل کیا جاتا ہے، لیکن ہم اس زمانے کی بات کریں جب قرآن نازل ہوا تھا، تب لوگوں میں محبت کی بنیاد ان کے عقائد ہوتے تھے، ان کے بلیوز ہوتے تھے. تو اللہ کہتے ہیں یہ شادی کی بنیاد ہے، یہ شادی کی ریزن ہے. اگر آپ کسی ایسے سے شادی کر لیں تو جس کے ساتھ آپ کے عقائد ہی نہیں ملتے تو آپ کی ساری عمر لڑائی جھگڑے ہو جائیں گے. اور بیوی کے سے انسان، مدینہ کے اندر بھی جو عورتیں تھیں وہ ڈومینیٹ کرتی تھیں، اور بیویوں سے انسان ویسے ہی دب جاتا ہے ایک ٹائم کے بعد. شروع میں وہ شیر ہوتا ہے، پھر وہ دبنا شروع ہو جاتا ہے. تو جب وہ دب جائے گا اور بیوی ڈومینیٹ ہوگی اور بیوی کے عقائد غلط ہے تو وہ آپ کو کس کی طرف لے جائیں گے؟ جہنم کی طرف آپ کو. اس وجہ سے ایک ایسی غیر مسلم عورت یا ایک ایسا غیر مسلم مرد جو اہل کتاب میں سے بھی نہ ہو، جو پیپل آف دا بک میں سے بھی نہ ہو، آپ کو اسے شادی کرنا بالکل بھی جائز، حرام. جائز نہ جائز کی بات ہی نہیں ہو رہی، حرام ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی شادی. لوگ کہتے ہیں مولانا ہم نے فلانی مووی دیکھی تھی، یہ کون سی مووی تھی؟ لوگ کہتے ہیں فلانی مووی دیکھی تھی، اس میں کسی نے کہا، وہ مسلمان کی تھی، اور اس میں کسی نے کہا کہ لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اچھے ہوتے ہیں ایک برے ہوتے ہیں، دین سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسے مسلمان نے ہندو سے شادی کی اور اس کے رشتہ داروں نے اس پہ آبجیکشن کیا کہ آپ ہندو سے شادی کیوں کر رہے ہیں، ہمارے مذہب فرق ہے. اس نے کہا نہیں، لوگ تو دو طرح سے ہوتے ہیں، ہندو مسلمان کچھ نہیں ہوتا، یا تو لوگ اچھے ہوتے ہیں یا برے ہوتے ہیں، وہ بندی اچھی ہے تو میں اس سے شادی. اس طرح کے آپ نے رونگ کنسیپشنز میں نہیں آنا. حرام مطلقاً فی البدیہی، آؤٹ لاؤڈ کلیئر کہہ دیا اللہ نے، اسٹریٹ فارورڈلی حرام، نہیں کر سکتے شادی، جو مرضی ہو جائے. اب ہم اسے یہ سوال کریں گے مولانا عقائد کی جہاں تک بات ہے تو اہل کتاب جو ہیں، پیپل آف دا بک جو ہیں، ان کے عقائد بھی تو ٹھیک نہیں ہوتے، ان کے جو بلیوز ہیں. عیسائی کیا کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ یہودی کیا کہتے ہیں عزیر علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ یہ دوسری بات، تیسری بات، وہ کس کے بیٹے ہیں؟ تو ان کے عقائد میں بھی تو خرابی ہے. یاد رکھیے گا اسلام کی بنیاد 3 عقائد پہ ہے: توحید، اللہ کو ایک ماننا، ونس آف اللہ، رسالت، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ریکگنائز کرنا ایز اے میسنجر آف اللہ سبحانہ و تعالی. نمبر 3 آخرت، ہیئر آفٹر کا یقین، بلیو ان دا ہیئر آفٹر. ٹھیک ہے، یہ 3 چیزیں ہیں. یہ 3 چیزیں مسلمان کے اندر پائی جاتی تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے. یہ 3 عقائد ہیں. اب اگر آپ عیسائی اور یہودیوں میں چلے جائیں تو ان میں 2 چیزیں پائی جاتی ہیں. پہلی چیز، ان کے اندر اللہ کو ایک ماننے کا، توحید کا ان کے اندر کانسیپٹ ہے، ونس آف اللہ. سارے ادیان میں جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں سو ونس آف اللہ، اللہ کو ایک ماننا. سارے نبیان نے 1,24,000 پیغمبر یہی آ کے کہتے رہے کہ اللہ کو ایک مانو. نمبر 2 آخرت کا یقین، سارے انبیاء نے آخرت کا یقین دلایا اور سب آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. رسالت، اس میں آ کے تھوڑا سا کرپشن ہو گئی ہے، اس میں تھوڑی سی کرپشن، لیکن 2 ابھی تک برقرار ہے. تو زیادہ برقرار ہے، تھوڑے میں کمی ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے گا مرد کو ایسی عورت سے شادی کرنے کی اجازت ہے، ایک مسلمان عورت کو ایسے مرد سے شادی کرنے کی اجازت نہیں. ذرا اس کے پیچھے کی مصلحت سمجھے. مصلحت کیا ہے؟ مرد کے بارے میں اللہ نے کہا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد نگران ہے اپنی عورتوں کا، کیئر ٹیکر ہے اپنی عورتوں کا، ڈومینیٹ کرتا ہے اپنے گھر کے اندر. اس لیے اس کے لیے انفلوئنشل ہونا آسان ہے، عورت کے لیے انفلوئنشل ہونا مشکل ہے. تو اگر عورت کے عقائد میں تھوڑی سی خرابی ہو، مرد ٹھیک ہے، زیادہ چانسز کیا ہے کہ عورت بھی اس کے ساتھ مل جائے گی، عورت کے عقائد بھی درست ہو جائے گی. لیکن اگر عورت ہو، اس کے عقائد ٹھیک ہو، مطلب مسلمان عورت ہے، اس کے عقائد پختہ ہے، لیکن اس کی شادی ایک ایسے مرد سے ہو جاتی جس کے عقائد درست نہیں ہے، تو چانسز کیا ہے زیادہ کہ مرد ڈومینیٹ کرے گا، انفلوئنس کرے گا، اور اس کی بنیاد پر اس کے عقائد میں کمی بیشی آ جائے گی، یا وہ خراب ہو جائے گی یا کرپٹ ہو جائے گی. اس لیے اسلام نے مرد کو اجازت دی ہے اہل کتاب عورت سے
شادی کرنے پہ. لیکن اہل کتاب عورت، مسلمان عورت کو اہل کتاب مرد سے شادی کرنے کی اجازت کہیں پر بھی نہیں دی، حرام ہے، کہیں پر بھی شادی کی اجازت نہیں ہے. اگلی بات جو بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے گا، ایون دو کہ اجازت ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، اجازت ضرور ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے رشتوں کو انکریج نہیں کیا. احادیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار تاکید کی ہے کہ عورتوں سے شادی 4 ریزنز کی بنیاد پہ کی جاتی ہے: لجمالہا ولنسبہا ولمالہا اور ولدینہا. یہ 4 بنیاد ہیں جس کی بنیاد پر عورت سے شادی کی جاتی ہے. یا تو وہ بڑی خوبصورت ہوتی ہے تو آپ اس سے شادی کر لیتے ہیں، یا یہ ہوتا ہے کہ اس کی فیملی بڑی زبردست ہے، اس کی فیملی بیک گراؤنڈ اور اس کی فیملی بڑی زبردست ہے تو آپ عورت سے شادی کر لیتے ہیں. نمبر 3 یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس مال بڑا ہے، پیسہ بڑا ہے اس کے پاس، تو آپ اس سے شادی کر لیتے ہیں. اور تیسری چیز ہے والدینہا، آپ اسے دین کی بنیاد پر شادی کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک چیز جس کو آپ کو پریفرنس دینی چاہیے وہ کیا ہے؟ دین. کیونکہ آج وہ مس ورلڈ ہے، 20 سال بعد وہ نہیں ہوگی، جھریاں پڑ جائیں گی، دانت باہر نکل آئیں گے، موٹی ہو جائے گی، فن لونگ نہیں رہے گی. دوسری بات، اگر اچھی فیملی سے ہے تو اس کی فیملی نے ساری عمر اسلم صاحب اسی کی سائڈ لینی ہے، آپ کی سائڈ کوئی فائدہ نہیں ہونا آپ کو. اگر فیملی اس کی ہے تو ساری عمر اس کی سائڈ. نمبر 3 پیسہ میرا تو نہیں ہے، پیسہ تو اس عورت کا ہے، چاہے میرے پہ اسپینڈ کرے یا نہ کرے. اور پیسے ایک ایسی چیز ہے آج ہے کل نہ ہو، کاروبار میں نقصان ہو جائے. تقوی دین ایک ایسی چیز ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ میچور ہوگی، جو بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں میں سے بھی ایسی عورت کو ترجیح دلوا رہے ہیں جو دین میں اچھی ہو. تو آپ کو غیر مسلم عورت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مسلمانوں میں سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے چوائس کر کے دے رہے ہیں، تو غیر مسلم عورت تو بڑی دور کی بات ہے. دوسرا ایک واقعہ ذہن میں رکھیے گا، یہ واقعہ ضرور ذہن میں رکھیے گا. عراق اور شام میں حضرت عمر کے زمانے کے اندر، سیریا میں اور عراق میں، ان 2 جگہوں پہ مسلمانوں نے اہل کتاب عورتوں سے شادیاں زیادہ کرنا شروع کر دی تھی. اہل کتاب عورتوں سے شادیاں کرنا شروع کر دی. حضرت عمر نے اس زمانے میں بین لگا دیا تھا کہ اب مسلمان مرد اہل کتاب عورتوں سے شادی اپنے زمانے میں انہوں نے بین لگا دی. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ سے جو مسلمان عورتیں تھیں ان کے نکاح نہیں ہو رہے تھے. اہل کتاب عورتوں کے تو نکاح پہ نکاح ہوتے جا رہے تھے، مسلمان عورتوں کے نکاح. تو جب ایسی سچویشنز ہیں کہ ہماری مسلمان عورتیں ماشاءاللہ 52% ہیں اور ہم 48% ہیں، اور اگر یہ عرب 4 شادیاں نہ کریں تو کافی زیادہ عورتیں ہیں جو غیر شادی شدہ رہیں. اور جب عورت کی نیڈس پوری نہیں ہوتی شادی شدہ کے معاملے میں، پھر وہ معاشرے کے اندر برائی کا ذریعہ بنتی ہے. ایک عورت کی نیڈس ہیں اور اگر وہ پوری نہیں ہوں گی تو وہ معاشرے کے اندر برائی کا ذریعہ بنے گی. تو مسلمان عورتیں آلریڈی بہت زیادہ ہیں. آپ کو پہلا حق مسلمان عورت کو دینا چاہیے، اس کی آپ کو ذمہ داری لینی چاہیے، بجائے یہ کہ آپ غیر مسلم عورتوں کے پاس جانا شروع کر دیں. آخری بات جو کہ بہت سیریس بات ہے، بڑی پریسائز چھوٹی سی آخری بات، سیریس بات. ایک آدمی دکھنے میں مسلمان لگتا ہے، یا دکھنے میں عیسائی لگتا ہے، یا دکھنے میں یہودی لگتا ہے، یہ اس چیز کے لیے کافی نہیں ہے کہ آپ اسے شادی کر لیں. اس چیز کے لیے کافی نہیں ہے. اگر ایک آدمی دکھنے میں مسلمان لگتا ہے، آپ اس سے پوچھیں گے جا کے کہ بھیا آپ کے عقائد کیا ہیں. اگر اس کے عقائد درست ہیں، مسلمان والے ہیں، تبھی آپ اس سے شادی کریں. مسلمان کی بھی بات کر رہا ہوں. ایک عیسائی یا یہودی دکھنے میں عیسائی یہودی لگتا ہے تو یہ کافی نہیں ہے. آپ ان سے جا کے پورا پوچھیں گے کہ آپ کے عقائد کیا ہیں، اور آپ ان کی پریکٹس بھی نوٹ کریں گے. صرف یہ نہیں کہ بلیف پر ہی یقین کریں گے، ان کی پریکٹسز بھی نوٹ کریں گے. یہ انڈیویجول بیسس پہ فیصلے ہوں گے. یہ نہیں کہ ایک بندہ اپنے آپ کو عیسائی کہتا ہے، یہ یہودی کہتا ہے، یہ مسلمان کہتا ہے تو میری اس سے شادی. آج کل جو مسئلہ ہے، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، آج کل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو عیسائی یہودی ہمیں یہاں پہ ملتے ہیں، جو عیسائی اور یہودی ایون کہ جو مسلمان ہیں، جو صرف اسلام کے نام کے مسلمان ہیں، جو اسلام کے نام پہ یا عیسائیت کے نام پر عیسائی ہیں، یا یہودیت کے نام پہ یہودی، وہ اصل میں مسلمان، عیسائی یا یہودی نہیں ہیں. اگر ان کے عقائد میں درستگی نہیں ہے تو چاہے مسلمان ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، آپ کا نکاح ان سے جائز نہیں ہے. یہاں تک علماء نے کہا ہے، فقہاء نے کہا کہ آپ کی شادی ہو جاتی ہے، بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے عقائد درست نہیں ہے، آپ کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شادی کرنے سے پہلے کتنی زیادہ ضرورت ہے اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرنے کی. یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ مسلمان وہ مولانا وہ اہل کتاب ہے. اہل کتاب ہو جانا کافی نہیں ہے، یا مولانا وہ مسلمان ہے. آپ کو انویسٹیگیشن کرنی ہے، آپ کو پوچھنا ہے، اسکروٹنائز کرنا ہے کہ کیا وہ مسلمان ہے بھی یا نہیں، کیا وہ عیسائی ہے بھی یا نہیں، کیا وہ یہودی ہے بھی یا نہیں. اگر تو وہ ان تعریفوں پہ پورا اترتے ہیں جو مسلمان، یہودیت اور عیسائیت کی ہے، تب آپ ان سے شادی کر سکتے ہیں. ادروائز آپ ان سے شادی نہیں کر سکتے. اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا. ہمارے یہاں پر جو کانسیپٹ پایا جاتا ہے، جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لڑکے شادیاں کر لیتے ہیں، بہت سارے لڑکے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل کتاب ہے ان سے شادی کرنا جائز ہے، لیکن ان کے وہ عقائد نہیں ہوتے جو اہل کتاب کے ہوتے تھے.
مثال کے طور پہ آپ لوگ یاد رکھیے گا عیسائیت کے اندر بھی اور یہودیت کے اندر بھی لیونگ ان ریلیشن شپ جو ہوتے ہیں، لیونگ ان ریلیشن شپس جو ہوتے ہیں جو شادی سے پہلے رکھے جاتے ہیں، وہ جائز نہیں ہے. اگر کوئی شخص اس کو پریکٹس کر رہا ہے شادی سے پہلے تو آپ کیا اس کے بارے میں گمان رکھتے ہیں؟ کیا وہ مسلمان ہے؟ کیا وہ عیسائی ہے؟ کیا وہ یہودی ہے؟ یا تو یہ کہ وہ توبہ کرے، اپنے اعمال سے باز آ جائے. توبہ کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اور کرتا وہی چلا جائے. توبہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے عمل سے باز آ جائے. توبہ کی جو مثال علماء دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کی توبہ کی قبولیت آپ کو تب سمجھ میں آتی ہے کہ ایکسیپٹنس آف یور توبہ، the evidence of the acceptance of your tawbah or the proof of the acceptance of your tawbah is that you will never go back to that sin ever again. آپ اس sin کے پاس، اس گناہ کے پاس آئندہ کبھی نہیں جائے گا. Let's say you have committed some kind of sin and now you are ashamed of that sin and you want to offer your repentance in front of Allah subhanahu wa ta'ala, and you do offer your repentance in front of Allah subhanahu wa ta'ala, but how would we know that Allah subhanahu wa ta'ala has accepted your repentance? The only time we know that Allah subhanahu wa ta'ala has accepted our repentance is the time when we know that we are not returning back to that guna, we are not returning back to that sin. تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری دعا، ہماری توبہ اللہ نے قبول کر لی. تو ایک بندہ اگر لیونگ ان ریلیشن شپ میں ہو، وہ توبہ بھی کر لے پھر بھی اس میں رہتا ہے، تو اس سے آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ نہ وہ بندہ مسلمان ہے، نہ وہ عیسائی ہے، نہ وہ اس کے عقائد میں کوئی نہ کوئی خرابی موجود ہے. تو یاد رکھیے گا یہ جا کے مسئلے کو عام کرنے کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہے. اہل کتاب کا ذبیحہ جو وہ سلاٹر کرتے ہیں حلال کھائی جاؤ، اہل کتاب کا ذبیحہ کھائی جاؤ، وہ بھی آ جائے گا انشاءاللہ، بہت جلدی آ رہا ہے وہ مسئلہ بھی. میری عادت نہیں ہے، میں جلدی مسائل میں نہیں جاتا، جب آتا ہے تبھی آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں. اہل کتاب کا ذبیحہ گوشت کھائی تری جاؤ، کھائی جاؤ، کھائی جاؤ، حلال ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا یہ ٹیسکو وغیرہ میں جو حلال کے نام سے لکھا ہوتا ہے، خدا کے واسطے اس کی بھی تھوڑی سی انویسٹیگیشن کر لیں. ایک مسلمان کی گواہی پہ یقین کرنا آسان ہے، غیر مسلم کی گواہی پہ یقین کرنا تھوڑا سا مشکل ہے. تو اگر مسلمان دکاندار یقین آپ کو گواہی دیتا ہے تو آپ کے پاس کوئی نہ کوئی اللہ کو بتانے کی دلیل ہے کہ یا اللہ وہ مسلمان تھا، مسجد میں آتا جاتا تھا، داڑھی اس نے رکھی ہوئی تھی، مسلمانوں والا نام تھا، اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں، میری رسپانسبلٹی ہے کہ یہ حلال ہے. تو کل کو جا کے وہ پکڑا جائے گا، ہم نہیں پکڑ جائے گا. لیکن اگر آپ کسی غیر مسلم کی گواہی پہ یقین کر رہے ہیں تو کل کو اللہ کو جا کے کیا کہیں گے کہ کس بنیاد پر آپ نے یقین کیا تھا. اگر نکاح ہو تو آپ مسلمان کی گواہی کو لے کر آتے ہیں کہ غیر مسلم کی گواہی کو لے کر آتے ہیں؟ مسلمان کی گواہی معتبر ہے، غیر مسلم کی گواہی معتبر نہیں ہے. تو اس طرح ذبیحہ ہو گیا، شادیاں ہو گئی، ان چیزوں کے بارے میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. ریزن کیا ہے کہ کوئی بھی ایسی شادی، کوئی بھی ایسا رشتہ جو آپ کو آگ کی طرف لے کے جائے، اللہ کو وہ پسند نہیں ہے. اس لیے اللہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں سے بھی جب شادی کرنی ہو تو ایسی عورت سے شادی کرو جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو تقوی میں زیادہ ہو، تاکہ وہ اللہ کے قریب آپ کو لے کے جائے، گناہوں کے قریب آپ کو نہ لے کے جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سنا ہے، سمجھا ہے، اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے اور آگے تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان